انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا گیا ہے، انسان کو بہترین صاف پر خلق کیا گیا ہے، اور پھر اس انسان کے حال پر احسان اور بالائے احسان فرماتے ہوئے اس رحمان الرحیم نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا۔ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی اور کائنات کو سنانے کے لیے اس خالق حیات نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا۔ عقل بتاتی ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، عقل بتاتی ہے کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے، عقل بتاتی ہے کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، عقل بتاتی ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے حادثاتی طور پر انسان سے یہ عقل کی نعمت لے لی جاتی ہے اور انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ جو ہمارے عزیز کاموں میں چلے جاتے ہیں یہ ان کے کچھ یاد نہیں رہتا، کون سے علم کو حاصل کیا ہے یہ یاد نہیں رہتا، کون سے فن کو حاصل کیا ہے یہ یاد نہیں رہتا، میرا کس سے کیا رشتہ ہے یہ یاد نہیں رہتا، میں کہاں ہوں یہ یاد نہیں رہتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے انسان کی زندگی سے عقل چلی جاتی ہے، عقل کی نعمت لے لی جاتی ہے تو انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ بس لمحہ فکریہ ہے۔ جب ہماری عقل کے چلے جانے سے، جب ایک عام انسان کی عقل کے چلے جانے سے اتنی بڑی خرابی لازم آ جاتی ہے تو اگر نبی کی قوت ہاتھ نہ چلی جائے تو پورا دین بے تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد جب عقل کے چلے جانے سے ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، کوئی یاد نہیں رہتا، تو اگر نبی کی قوت عقل جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو نبی کی پوری زندگی بے اعتبار ہو کر رہ جائے گی۔ اب ذرا سوچیے کہ جس نے یہ جملہ کہا کہ ان کا اپنے توازن خراب ہے، سوچو اس نے پوری نبی کی زندگی کو بے اعتبار کرنا چاہا تھا۔ صلوات محمد والے
امام ہشتم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی ہر نماز واجب کو اس کی اول وقت پر ادا کرتا رہے گا اور اپنی نماز واجب کو اس کے اول وقت پر ادا کرے گا، تو امام فرماتے ہیں چاہے جتنی لمبی عمر ہو جائے اس کی قوت حافظہ کمزور سبحان اللہ۔ امام نے حد مقرر نہیں کی، 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال کوئی حد مقرر نہیں کی۔ امام فرماتے ہیں جو اپنی ہر نماز واجب کو اول وقت پر ادا کرنے کا پابند بن جائے گا، وہ چاہے جتنی لمبی عمر پالے اس کی قوت حافظہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ نوجوان سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی دعویٰ ہے ضرور کیا کہ اگر اپنی نماز کو اول وقت پر انسان ادا کرے تو کتنی بھی لمبی عمر ہو جائے اس کی ریاض کرتی قوت حافظہ کمزور نہیں ہوتی۔ یہ تو دعویٰ ہے، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سامنے کی ہے، ثبوت بھی بہت سامنے کا ہے۔ یہ جو ہمارا مرجع وقت ہوتا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اکثر اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 90 سال، کسی کی 100 سال، کسی 100 سال سے زیادہ۔ جن حضرات نے آیت اللہ سیستانی سے شرف ملاقات حاصل کیا ہے وقت زیارت، انہوں نے دیکھا ہوگا عمر کتنی ہے آیت اللہ سیستانی 80 سے زیادہ۔ وقت انتقال آیت اللہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 سے زیادہ۔ آیت اللہ عراقی جو حال ہی میں دنیا سے گئے چند سال پہلے، وقت انتقال ان کی کتنی تھی؟ 106 سال۔ جی 80 سال میں، 90 سال میں، 100 سال میں، 100 سے اوپر کی مدت میں یہ مرجع وقت کی قوت حافظہ کتنی رہتی؟ کتنی رہتی ہے میرے نوجوانوں کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں اور ان کی وضاحت کے لیے 34,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہمارا مرجع وقت جو ہے اتنی آیات اور اتنی احادیث کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا جواب ہمیں دے گا۔ اگر مرجع وقت سویا ہوا ہو، آرام فرما رہا ہو اور کوئی شانہ ہلا کر یہ کہے کہ آقا میرا مسئلہ یہ ہے، جواب مرحمت فرما دے، میرے میاں حکم پروردگار کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں سویا ہوا تھا، اتنی آیات اتنی حدیث کے روشنی میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ یہ نہیں کہتا۔ ادھر آپ نے مسئلہ سامنے رکھا، مسئلہ اپنا سامنے پیش کیا اور مرجع وقت جو ہے اتنی آیات و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا ہمیں جواب دے دیتا۔ یہ فوراً جواب کا دینا بتاتا ہے کہ یا شکتی کمزور نہیں ہوئی، باقی ہے اتنی عمر کو پہنچنے کے بعد۔ تو عزیزو یاد رکھیں، جب دین کی پابندی کرنے کے بعد، جب دین کا پابند ہونے کے بعد یا غیر معصوم عمر کے کسی بھی حصے میں عقلی توازن کو نہیں کھوتا تو جو نبی دین و شریعت لانے والا تھا، ہم کیسے مان لیں گے 3 دن کے بخار میں عقلی توازن چلا گیا ہوگا؟ صلوات بھیج دے محمد والے تو نماز کا ایک فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ اول وقت پر ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کتنی بھی لمبی عمر ہو جائے اس کی قوت حافظہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ تو پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا اور عقل کی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں اور اماموں کو بھیجا۔ میرا جملہ ذہن میں رکھو، پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور اماموں کو بھیجا۔ جہاں عقل انسانی رک جاتی ہے وہیں سے نبی اور امام اپنا کام شروع کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔
شہزادی کونین نے سیدہ طاہرہ نے اپنے قریب فضہ سے فرمایا، فضہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے اس کے لیے مناسب ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پورے قرآن کریم کو ختم کرنے کا ثواب حاصل کرے، اس کے بعد سوئے۔ پھر فرمایا فضہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، اس کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے حج اور عمرے کا ثواب بجا لائے، اس کے بعد سوئے۔ پھر شہزادی نے فرمایا فضہ ہمارے چاہنے والے کے لیے بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم محمد و آل محمد کو اپنا شفیع بنا لیں، اس کے بعد سوئے۔ فضہ نے گھبرا کر کہا شہزادی اے میری معصومہ، نبی کی بیٹی، ہر رات کو آپ کا چاہنے والا پورے قرآن کریم کو ختم کرنے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا؟ ہر رات کو سونے سے پہلے آپ کا چاہنے والا حج اور عمرہ بجلانے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا؟ اور ہر رات کو آپ کا چاہنے والا آپ محمد والے محمد کو اپنا شفیع کیسے بنا سکتا؟ یہ تو مشکل ہے، دشوار ہے۔ تو عقل انسانی رکی کہ نہیں رکی؟ اللہ نے پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل دی، اور عقل کی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں اور اماموں کو بھیجا، سلسلہ عصمت کو قائم کیا۔ اب فضہ نے گھبرا کر کہا شہزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے انسان پورے قرآن کریم کو ختم کرنے کا ثواب حاصل کر لے؟ عقل انسانی رکی کہ نہیں رکی؟ معصومہ نے اپنا پیغام کا آغاز کیا، کہا فضہ سنو، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لے گا، اللہ اسے پورے قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جو بھی ہمارا چاہنے والا رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے گا، اللہ اسے حج و عمرہ بجلانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جو بھی ہمارا چاہنے والا رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لے گا، ہم محمد و آل محمد اس کے شفیع قرار پا جائیں گے۔ سرکار بھیجتے محمد جی، پورا قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثواب مل سکتا ہے، حج و عمرہ بجلانے کا ثواب ملتا ہے، اور نبی اور آل نبی اس کے شفیع قرار پا سکتے ہیں۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ 3 مرتبہ کے قل هو اللہ کی تلاوت کرنے میں، 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے سے، 3 مرتبہ درود پڑھنے سے کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جی 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ لگا لیں۔ تو اپنے نوجوانوں کی گزارش ہے کہ اپنی موبائل کی زندگی سے کم 10 منٹ نکالیے، شروعات دیجیے محمد والے محمد۔ موبائل سے قوت حافظہ کمزور ہو سکتی ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، اور دماغ ہو سکتا ہے، تو اس میں اپنا وقت برباد نہیں کریں، بلکہ معصومین کی تعلیمات پر عمل کر لیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ دہلی کے اندر 21 محرم سے 30 محرم تک کا اشرا پڑھا تھا، جو میرے میزبان تھے، میں نے ان کی چھوٹی سی بچی کو دیکھا، اس سے چھوٹی بچی، بڑی خوبصورت بچی، بڑی ذہین بچی، لیکن اس کے دیکھنے کے انداز میں فرق، ایک سمت سے ایک سائڈ سے وہ نظریں ترچھی کر کے دیکھتی۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ پیدائشی طور سے ایسے کہ نہیں جناب، پیدائشی طور سے اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھی، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے موبائل سے اتنے دیکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کی دونوں آنکھوں میں فرق ہو گیا ہے۔ سرکار بھیجتے محمد والے بیماری سے بچے لینا یہ ہمارے اختیار میں تو ہے۔
میں ارشاد معصومہ کا پیش کر رہا ہوں. شہزادی نے فرمایا اگر اپنے بچوں کو اچھے انداز سے پروان چڑھانا چاہتے ہو، پرورش کرنا چاہتے ہو کہ بچے سماج کے لیے اچھے بنے، دین کے لیے اچھے بنے، تو 3 کام کرنا ضروری ہے. اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہو کہ بچے سماج کے لیے، تمہارے لیے، خاندان کے لیے اچھے بنے، تو ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 باتوں کو مضبوط رکھے، اس پر عمل کرے. اس کا ارشاد ہے شہزادی کونین کا، وہ شہزادی کونین جس کے لیے سید المرسلین نے کہا کہ فاطمہ زہرا میرا جوت ہے. شہزادی نے فرمایا اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنا چاہتے ہو، تربیت کرنا چاہتے ہو، تو جب بھی بچے باہر سے گھر میں آئیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا سیکھ کر آئے. صلوات بھیج دیں محمد والے وسلم. جب بھی بچہ باہر سے، اسکول سے کھیل کر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کوئی غلط بات تو سیکھ کر نہیں آئے. اور یہ لفظی پیغام نہیں، عملی پیغام ہے. جب بھی دونوں شہزادے بیت الشرف میں آتے مسجد سے تو آپ کیا معلوم کرتی تھیں؟ میرے بچوں آج میرے بابا نے کیا بیان فرمایا، کیا خطبہ دیا. جب بھی حسنین مسجد سے گھر میں آتے تھے تو سیدہ طاہرہ پہلا سوال یہ کرتی تھی کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بابا نے آج کیا بیان دیا، کیا خطبہ ارشاد فرمایا. کیا اس لیے معلوم کرتی تھی کہ علم میں اضافہ ہو جائے؟ نہیں، معصوم سیکھنے کے لیے نہیں آتا، سکھانے کے لیے آتا. معصوم معصوم کیا حسنین جو ہے تقاضۂ بچپن کے طور پہ بیان کرتے تھے؟ تو یہ بھی ہمارے عقیدے کے خلاف. معصوم چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ضعیف ہو، کسی عمر کے حصے میں اس کا کوئی عمل جو ہے بیکار نہیں ہوتا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو یہ اسی لیے شہزادی معلوم کرتی تھی کہ تاکہ چاہنے والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو بچے جب بھی باہر سے گھر میں آئیں ان پر نظر رہنا چاہیے کہ وہ کیا سیکھ کر آئیں. اگر ماں باپ اس پر عمل کر لیں تو پورا سماج جہالت سے محفوظ ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. دوسرا ضروری ہے یہ کہ بچے جب بھی گھر میں آئیں تو یہ دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں تو ان کے چیز کے تقسیم کرنے ہی میں نہیں بلکہ محبت کرنے میں بھی عدل سے کام لیا جائے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اگر ایک بچے سے زیادہ پیار کیا، ایک بچے سے نفرت کی تو اس کے اندر بغاوت کے جذبات کرنے. چیز تقسیم کرو تو عدل کے ساتھ کرو، محبت کرو تو عدل کے ساتھ کرو، تاکہ گھر کے اندر بغاوت کے حالات نہیں بنے. جس گھر سے عدل ختم ہو جاتا ہے اس گھر میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم ذرا غور فرمائیں، جب یہ چھوٹے سا ہمارا گھر جو ہے بغیر عدل کا صحیح نہیں رہ سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر عدل کے کیسے رہ جائے گی. سب آپ کہتے ہیں محمد والے محمد. کتنی باتیں ہو گئی. بچے جب بھی باہر سے گھر میں آئیں ان پر نظر رکھو کہ کیا سیکھ کر آئے. دوسرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرنے میں عدل سے کام لیں، چیز تقسیم کرنے میں عدل سے کام لیں، سب کو عدل کے ساتھ تقسیم کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنایا جائے.
सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अपने घर के माहौल को दीनी माहौल बनाया जाए ताकि दीन के माहौल में पलने वाले बच्चे दीनदार बनकर आगे बढ़ें। बस इसी पर रखते बताए दूंगा। किस तरह से ये लफ्जी नहीं बल्कि अमली पैगाम दिया, अपने घर को माहौल को दीनी माहौल बनाया जाए। नबी करीम है, सैयदुल मुरसलीन के साथ सैयदुल औसिया हैं, शहजादी कौनैन हैं, दोनों नवासे हैं और घर की कनीज़ फिज़ा सब घर के अंदर तशरीफ़ फरमा है, बैतुल शरफ में, बैतुल नबुव्वह। घर के अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए घर के माहौल को अच्छा बनाया जाए, ये सब तशरीफ़ फरमा है। नबी करीम ने चाहने वालों को देखा अपने गर्दों पे, अपने अहले बैत को देखा, फिज़ा को देखा और कहा मेरे अहले बैत, मेरी ये चाहत है, मेरी खुशी इसमें है कि हम में से हर एक जुमला बयान करे, एक जुमला कहे जिसमें शीशे की चमक, शहद की शीरीनी और बाल की बारीकी की मिसाल आ जाए। हम में से हर एक जुमला कहे जिसमें शीशे की चमक, बाल की बारीकी और शहद की शीरीनी की मिसाल आ जाए। सबसे पहले फिज़ा ने कहा, अल्लाह का रसूल इजाज़त है ये कनीज़ फातिमा अर्ज़ करे इस तरह का जुमला। हमने तो कहा ही नहीं है, अर्ज़ करो क्या कहना चाहती हो, कौन सा जुमला पेश करना चाहती हो। कहा सैयदुल मुरसलीन मेरा जुमला ये है कि ज़कात शीशे से ज़्यादा रोशन है, अदायगी ज़कात की लज्जत शहद से ज़्यादा शीरी, लेकिन माले ज़कात को सही हकदार तक पहुँचाना ये बाल से ज़्यादा भारी। फिज़ा कौन है, कनीज़ है। मैंने अर्ज़ किया था कि अहले बैत ने जो गुलाम और कनीज़ रखे हैं वो खिदमत के लिए नहीं बल्कि तालीम और तरबियत के लिए रखे हैं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिज़ा ने कह दिया तो छोटे नवासे ने कहा नाना मैं अर्ज़ करूँ, कहा हुसैन तुम भी कहो। नाना मेरा जुमला ये है, ईमान शीशे से ज़्यादा रोशन, लज्जत ईमान शहद से ज़्यादा शीरी, लेकिन कब्र तक अपने को साहिब ईमान बना कर रखना ये बात से ज़्यादा भारी। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले हो सकता है पूरी ज़िंदगी इताअत खुदा में इबादत को खुदा में गुजारी हो, लेकिन जब आखिरी वक्त आए तो दीन पर ना हो, बेदीनी पर होता है। इसलिए पुराने उलमा जब कोई किताब लिखते थे तो उसमें लिखते थे तम्मत बिल खैर, खात्मा खैर पर होना चाहिए। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब छोटा नवाजा कह चुका तो बड़े नवाजे ने अर्ज़ किया नाना मुझे भी इजाज़त है। कहा हुसैन तुम भी कहो। कहा नाना मेरा जुमला ये है कि मेहमान शीशे से ज़्यादा रोशन, मेहमान नवाजी की लज्जत शहद से ज़्यादा शीरी, लेकिन रुखसत के वक्त तक मेहमान को अपने से राज़ी रखना इकबाल से ज़्यादा भारी। सैयदा ताहिरा ने अर्ज़ किया बाबा इजाज़त है कि मैं भी जुमला कहूँ। फातिमा कहो तुम। का बाबा मेरा जुमला ये है कि दीनदार खातून, दीनदार बीवी, दीनदार औरत शीशे से ज़्यादा रोशन, औरत की दीनदारी ईमानदारी की लज्जत शहद से ज़्यादा शीरी, लेकिन औरत को अपने को पाक आबाद बनाए रखना इकबाल से ज़्यादा भारी। मौला कायनात ने कहा रसूलुल्लाह मुझे भी इजाज़त है कि मैं जुमला अर्ज़ करूँ। कहा तुम भी कहो। सैयदुल मुरसलीन मेरा जुमला ये है कि इल्म शीशे से ज़्यादा रोशन, लज्जत इल्म
शहद से ज़्यादा शीरीं, लेकिन साहिब इल्म का अपने को साहिब अमल बनाए रखना ये बात से ज़्यादा भारी। जब सब कह चुके तो सबने नबी करीम को देखा, सरकार आप भी तो इरशाद फरमाएं। तो नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत मेरा जुमला ये है कि मनसब नबूवत शीशे से ज़्यादा रोशन, तालीमात नबूवत की लज्जत शहद से ज़्यादा शीरीं, लेकिन औलाद रसूल से मोहब्बत रखना ये बाल से ज़्यादा। सलवात करते मोहब्बत वाले औलाद रसूल से मोहब्बत रखना ये बाल से ज़्यादा भारी। जिस खातून जन्नत की इज्जत नबी करीम फरमाते थे, और जब भी फातिमा ज़हरा आती थी तो आप अपनी जगह से उठ जाते थे और अपनी बेटी को अपनी मस्जिद पर बिठाते थे। लेकिन नबी की इधर आँख बंद हुई और अभी नबी का कफन मैला भी नहीं हुआ तो सैयदा ताहिरा के ऊपर वो मसाइल छोड़े गए। तो मासूम ने फरमाया बाबा आपके बाद आपकी बेटी पर इतने मसाइल पड़े कि रोशन दिन पर पड़ जाते तो मिस्र सियारात के उठा। एक अंदाजा इससे फरमाए कैसे मसाइल। नबी की आंख बंद होते ही अहले बैत के लिए कितनी जमीन तंग कर दी गई थी, कैसे हालात बना दिए गए थे। एक रोज मौलाए कायनात का मुशर्रफ में आया, सैयदा ताहिरा को देखा और सैयदा ताहिरा ने अबुल हसन को देखने के बाद ये जुमला कहा, अबुल हसन मैंने सुना है कि वो वक्त आ गया, ऐसा वक्त भी आ गया कि तुम रास्ते से गुजरते हो तुम्हें कोई सलामी नहीं करता। मौलाए कायनात ने मकाम अफसोस कर रहा मिलकर रसूल बात यहीं तक रुकी नहीं है कि मुझे सलाम नहीं किया जाता, इस पर बात रुकी नहीं है, तमाम नहीं हुई है। इंतहा तो ये है कि मैं सलाम करता हूँ, मुझे जवाब सलाम नहीं। मैं कहूँगा शहजादी आपके बाबा दुनिया से गए तो ना आप दिन को करार पाया, ना दिन को रात को करार पाया। जब दिन होता तब रोटी, जब रात होती तब रोटी। लेकिन बात मेरी शहजादी जब आपके बाबा दुनिया से गए तो ना 3 दिन के प्यासे थे, ना 3 दिन के भूखे थे। आपके बाबा का जिस्म पर कोई ना तीर का दफ्ता, ना तलवार का दफ्ता, ना बेटे का दफ्ता। फिर भी अपने बाबा को आप याद करके दिन को भिगोती थी, रात को भिगोती थी। लेकिन मेरी शहजादी जरा बताएं तो बेटी अपने बाप को इतना याद करे, कितना रब भलाए जिसने अपने बाप को 3 दिन का प्यासा भी देखा हो, 3 दिन का भूखा भी देखा हो, जिस पर तीनों का दफ्त भी देखे हो, और बाप का लाशा जलती हुई जमीन पर हमारे तमाम मौजूदीन की मौत